بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 12 دسمبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ امریکہ میں 740 ارب ڈالر کا فوجی بجٹ منظور کر لیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق امریکی سینٹ نے 740 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے فوجی بجٹ کی منظوری دے دی۔ امریکی سینٹ نے بل 13 کے مقابلے میں 48 ووٹوں سے منظور کیا، جسے ویٹو نہیں کیا جا سکے گا۔ امریکی سینٹ میں منظور کیے گئے دفاعی بل میں افغانستان، جرمنی، جنوبی کوریا میں فوج کی تعداد کم کرنے کا منصوبہ عارضی طور پر روک دیا گیا، جبکہ دفاعی بل میں چین اور روس کے خلاف نئی حکمت عملی کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دفاعی بل میں فوجیوں کی تنخواہ 3% بڑھائی گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اب صرف شناختی کارڈ پر ترکی اور آذربائیجان میں داخلے کی اجازت۔ ترکی اور آذربائیجان نے عوام کی سہولت کے لیے صرف شناختی کارڈ پر ایک دوسرے کے شہریوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دے دی۔ ترک وزیر خارجہ مولود چاوش نے ٹویٹر پر بتایا کہ ترکی اور آذربائیجان کے مابین ایک پروٹوکول پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کے تحت دونوں ممالک کے شہری صرف شناختی کارڈ پر ایک دوسرے کے ملک میں سیر و تفریح کر سکیں گے۔ انہوں نے لکھا کہ دونوں ممالک کے شہریوں کو داخلے کے لیے ویزا اور پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اور ان کا داخلہ صرف شناختی کارڈ پر ممکن ہو سکے گا۔ انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ خیر و برکت کا وسیلہ ہوگا۔ ایک ملت دو ریاست کو یہی زیب دیتا ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے نیویارک میں نامعلوم شخص نے مظاہرین پر کار چڑھا دی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکی ریاست نیویارک میں نامعلوم شخص نے مظاہرین پر کار چڑھا دی، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ ترجمان نیویارک پولیس کے مطابق زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ جائے وقوع سے خاتون ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے بلیک لائف میٹر سے متعلق احتجاج کیا جا رہا تھا۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے جرمنی سے۔ جرمنی میں کوڑے سے 2,80,000 یورو کی پینٹنگ برآمد۔ جرمن پولیس نے کچرے کے ڈھیر سے 2,80,000 یورو کی پینٹنگ برآمد کر لی۔ فرانسیسی مصور یوس کی قیمتی پینٹنگ کاروباری شخص سے ڈسلڈروف ایئرپورٹ پر گم ہو گئی تھی۔ وہ بین الاقوامی ہوائی اڈے کے کاؤنٹر سے تصویر وصول کرنا بھول گیا تھا۔ طیارے میں سوار ہونے کے بعد اس نے مغربی جرمنی کے شہر کی پولیس سے رجوع کیا، جس کے بعد پولیس نے ایئرپورٹ انتظامیہ کے ساتھ کوڑے دانوں کی تلاشی لی تو مطلوبہ پینٹنگ برآمد ہوئی۔ پولیس ترجمان نے واقعہ کو سال کا اہم ترین کیس قرار دے دیا۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے نائجیریا سے۔ 16 مسافر جاں بحق۔ نائجیریا میں نامعلوم افراد کا بس پر مسلح حملہ۔ مغربی افریقی ملک نائجیریا کے صوبے کانو میں نامعلوم مسلح افراد نے مسافر بس پر حملہ کر کے 16 افراد کو ہلاک کر دیا۔ مقامی میڈیا کے مطابق ابوجا کی کانو قومی شاہراہ کے قریب ڈمباٹا نامی علاقے میں نامعلوم مسلح افراد نے مسافر بس پر دھاوا بول دیا۔ حملے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کانو کے گورنر عبداللہ عمر نے واقعہ کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے جائے وقوع سے ثبوت جمع کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ اس علاقے میں فولائی قبائل اور کاشتکاروں کے درمیان اس طرح کی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ ویتنام کے جنگلوں سے چمکدار سانپ کی دریافت کا دلچسپ واقعہ۔ امریکی اور ویتنامی سائنسدان ویتنام کے جنگلوں اور پہاڑوں میں جیو ڈائیورسٹی پر تحقیق کر رہے تھے جب انہوں نے ایک عجیب نظر آنے والے سانپ کو دیکھا۔ یہ سانپ گہرے رنگ کا اور مختلف رنگوں کا حامل تھا۔ اس کی کھال روشنی میں نیلے اور ہرے رنگ میں چمکتی تھی۔ تجربہ کار سائنسدانوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، مگر جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ سانپ کی ایک نئی نسل کی دریافت کو دیکھ رہے ہیں۔
دوستو آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔